اچھا، ہمارے سیاستدانوں کے اوپر جب بھی کوئی تنقید ہوتی ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہ گیا اور دیگر ممالک آگے نکل گئے، ترقی کر گئے، ان کا پیسہ مضبوط ہو گیا، وہاں پہ خوشحالی آ گئی، وہاں پہ انفراسٹرکچر بہت ہی شاندار ہو گیا، تو پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہمارے ہاں کوئی سعودی عربیہ کی طرح کوئی زیر زمین تیل تھوڑی نکل آیا ہے، یا قطر کی طرح کوئی زیر زمین گیس تھوڑی نکل آئی ہے، یا یو اے کی طرح کوئی اتنے زیادہ تیل کے ذخائر تو نہیں نکل آئے کہ ہم وہ بیچ کے اور ملک کو آگے لے کے جا سکتے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت سنگاپور نے جو ترقی کی ہے، یا ملیشیا نے جو ترقی کی ہے، یا آسٹریلیا نے جو ترقی کی ہے، یا چائنا نے جو ترقی کی ہے، یا جاپان نے، یا یورپ کے کئی ممالک نے جو ترقی کی ہے، ان کے پاس نہ تیل اور گیس نکلا ہے، نہ ان کے پاس سونا نکلا ہے، نہ کوئی بہت قیمتی قسم کی کوئی اور دھات نکلی ہے وہاں سے، کوئی ہیرے جواہرات نکلے ہوں، بلکہ انہوں نے ایک قانون بنایا، اس کے اوپر عمل کیا، اور لوگوں کو لوگوں کے اندر ایجوکیشن دی، لوگوں کو بتایا کہ آپ نے ہی آپ کا اپنا ملک ہے اور آپ نے ہی اس کو لے کے آگے چلنا ہے، وہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی، وہاں پہ سیاستدان بھی کرپشن نہیں کرتے، وہاں پہ بیوروکریسی بھی کرپشن نہیں کرتی، وہاں پہ عام عوام بھی کرپشن نہیں کرتی، وہ ملک آگے نکل گئے۔ ہمارے ہاں تو ایسا سسٹم ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن بہت زیادہ ہے، اور جو معاملات ہیں، جس کے ذمے جو چیز لگی ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے سیاستدان بھی دن رات ایک کر کے محنت نہیں کرتے، بلکہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ممالک نے ترقی کی ہے بنا تیل اور گیس کے، بنا ان کے پاس گولڈ کے کوئی ذخائر نکلے تھے، بلکہ انہوں نے ایسا انفراسٹرکچر کھڑا کیا، ایسا قانون، ایسے قوانین بنائے باہر کی کمپنیوں کے لیے، باہر کے لوگوں کے لیے، کہ وہ آئے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی، انہیں سیفٹی مہیا کی گئی، انہیں سیکیورٹی مہیا کی گئی، انہیں ایسا انوائرمنٹ مہیا کیا گیا کہ انہوں نے نفع بھی کمایا اور اس ملک کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں، وہ ماڈل ہمیں بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف سعودی عربیہ کو دیکھتے رہتے ہیں، قطر کو دیکھتے رہتے ہیں، یا یو اے کو، یا چند دیگر اسلامی ممالک جو ترقی کر گئے اور ان کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر نکلے تھے۔ باقی آپ دنیا کو دیکھیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں نکلی اور وہ بھی ترقی کر گئے، آپ ان کے ماڈل کو فالو کریں، کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائیں، جیسے چائنا کے اندر ہے، جاپان کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے، آسٹریلیا کے اندر ہے۔ اس طرح کا انوائرمنٹ وہاں پہ بنائیں کہ اور لوگوں کو اویئرنیس دیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک بھی آگے جا سکتا ہے۔ صرف اور صرف یہ کہنا کہ دیکھیں جی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جس سے ہم عوام کو بہتر کر سکیں یا انفراسٹرکچر کھڑا کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ موجود ہے، صرف اور صرف دل جمعی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم معاملات کو آگے بہتر طور پہ لے کر نہیں چل سکتے، تو کبھی بھی آپ یہ توقع نہ کریں کہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے یا ہمارا ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے، بلکہ ہمارا ملک پیچھے کی طرف ہی جائے گا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اب آپ ہمسائے میں دیکھ لیں، انڈیا کے اندر دیکھ لیں، وہ بھی ہم سے کئی گنا آگے نکل گئے ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے۔ وہاں پہ آپ دیکھ لیں سطح غربت سے لوگوں کو نکالنا ہو، یا دیگر چیزوں کے اندر، کتنا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، لیکن وہ بھی ہم سے آگے ہیں، اور ہم ابھی بھی کٹورا لے کے اور مختلف ممالک کے آگے چلے جاتے ہیں، کسی سے 1 ارب ڈالر مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی IMF سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی ملک سے۔ تو ہمیں بھی سیریس ہو کے، جس طرح سے دیگر ممالک نے ترقی کی ہے، جس طرح سے انہوں نے جو بھی پیسہ تھا عوام کے اوپر خرچ کیا ہے، انہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا ہے، انہوں نے ایک اعتماد کی فضا پیدا کی ہے ملک کے اندر، اور پھر لوگوں نے ٹیکسز بھی دیے، لوگوں نے پھر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے اندر اپنا رول بھی پلے کیا۔ ہمیں تو، ہماری عوام کو تو کوشش کی جاتی ہے کہ کٹ آف کر دیا جاتا ہے، بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایکسٹرا سے ایکسٹرا ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، بجلی مہنگی کی جاتی ہے، گیس مہنگی کی جاتی ہے، دیگر چیزیں مہنگی کر کے عوام کو دبا کے رکھا جاتا ہے۔ بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ آپ سہولیات دیں، عوام کو اعتماد کا عوام کے اوپر اعتماد کریں، عوام کو اعتماد دلائیں، تاکہ وہ ٹیکسز بھی دے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا رول بھی پلے کریں، اور تمام سیاستدان بھی مل جل کے، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں، چاہے وہ حکومت کے اندر موجود ہوں، تمام لوگ مل کے بیوروکریسی بھی اپنا رول پلے کرے، تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ یہ ملک بھی، جو ڈیولپمنٹ ہم دیکھتے ہیں دیگر ممالک کی، اور ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، تو وہی ڈیولپمنٹ ہمارے ملک میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا، ہمارے تمام لوگوں کو مل بیٹھ کے اس بارے میں کام کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں صرف اور صرف کھینچتانی کی جاتی ہے، ایک جماعت دوسری جماعت کو کھینچتانی کرتی ہے، دوسری جماعت تیسری جماعت کی کھینچتانی کرتی ہے، اور یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، اور اینڈ 5 سال کے بعد پھر وہ 30 دن کا عوام کے پاس آ جانا، اور ووٹوں کے لیے
لائن لگ جانی اور پھر ووٹ لے کے نکل جانا اور پھر 5 سال کے لیے گم ہو جانا، یہ ہمارے ہاں سرکل ہے۔ ہمارے ہاں بالکل بھی کوئی بھی سیاستدان اس معاملے میں سنسیئر ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کو خوشحالی اور ترقی کی منازل کی طرف لے کے جا سکے، بلکہ ہر سیاستدان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی باری لے اور انجوائے کرے، اس کے بعد وہ پھر باہر کے ملک میں شفٹ ہو جاتا ہے علاج کے بہانے یا کسی اور بہانے، وہ وہاں پہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے اور پھر وہ حکمرانی کرتا ہے، اور یہی سرکل چلتا آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر یہی ریت نہ بدلی تو جس طرح پچھلے 70 سے 78 سالوں میں کچھ نہیں بدلا، تو اگلے 70 سے 78 سالوں میں بھی کچھ نہیں بدلنے والا۔